مجھے یقین تھا کہ جب سارے سہارے ختم ہو جائیں، اللہ کریم ہے، وہ کرم ہے، اس کا کرم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، مجھے اس کی ذات پر بھروسہ تھا، وہ میری جان کو بچائے گا۔ یہ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، مستشرقین نے لکھا کہ یہ جو انگریز ہیں نا، جب یہ بھی کہیں پھنس جاتے ہیں نا، پھنس جاتے ہیں، کوئی سہارا نظر نہیں آتا، یہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو اس نے کہا میری ساری امید اللہ کی ذات پر تھی، اور اس وقت میں جانتا تھا اب میری جان کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہی امام جعفر صادق آپ سے جب کچھ دہریوں نے سوال کیا، دہریہ خدا کی ذات کے منکر، اللہ کو نہ ماننے والے، جو کہتے ہیں کائنات خود ہی چل رہی ہے، اس کا نظام چلانے والا کوئی نہیں، سورج خود ہی نکلتا ہے، چاند خود ہی نکلتا ہے، یہ سارا نظام خود چل رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کوئی دلیل دو اللہ دی ذات تے اللہ کی معرفت کے لیے۔ آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اس وقت، دائیں بائیں دیکھا، کوئی کتابوں کا انبار نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ ہے آپ کی حضرات، آپ نے دائیں بائیں دیکھا، ایک بچہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں انڈا پکڑا ہوا ہے، آپ نے اس کے ہاتھ سے انڈا لیا، اس دہریے سے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ انڈا ہے۔ آپ نے فرمایا تم یہ بتاؤ، اس کے اوپر یہ ایک سخت ہے، اندر ایک جلی ہے، جلی کے اندر ایک زردی ہے اور ایک سفیدی ہے۔ فرمایا میرا سوال یہ ہے سفیدی ٹھوس چیز ہے یا مائع چیز ہے؟ سخت چیز ہے یا بہنے والی چیز ہے؟ اس نے کہا جناب مائع چیز ہے۔ آپ نے فرمایا جو زردی ہے وہ ٹھوس چیز ہے یا مائع چیز ہے؟ کہا وہ بھی مائع چیز ہے، بہنے والی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا مائع چیز کے بارے میں اصول ہے کہ جب دو مائع چیزیں، بہنے والی چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو وہ مکسچر بن جاتا ہے۔ دودھ میں پانی ملائیں تو دونوں مائع چیزیں وہ مکس ہو جاتی ہیں، پانی میں شربت ملائیں تو دونوں مائع چیزیں مکس ہو جاتی ہیں، وہ آپس میں مل جاتی ہیں۔ سوال تے توجہ فرمانا، آپ نے فرمایا دو مائع چیزیں اصول ہے، ملیں تو وہ مکس ہو جاتی ہیں۔ یہ بند انڈا ہے، بند انڈے کے اندر ایک سفیدی ہے، وہ بھی مائع چیز ہے، زردی بھی مائع ہے۔ تو بتا کون سی قوت ہے جو زردی کو سفیدی میں نہیں ملنے دے رہی اور سفیدی کو زردی میں نہیں ملنے دے رہی؟ کون سی طاقت ہے جس نے یہ روکا ہوا ہے؟ کون سی قوت ہے؟ پھر فرمایا یہ بتا کہ یہ بند ہے انڈا، باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، اندر سے کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی، لیکن یہی انڈا ہے، اس سے چوزے نکلتے ہیں، کوئی مذکر ہوتا ہے، کوئی مؤنث ہوتا ہے، کسی کا رنگ اور ہوتا ہے، کسی کا اور ہوتا ہے، کسی کی رنگت اور ہے، کسی کی اور ہے۔ تو یہ بتا یہ انڈے کا نظام خود چل رہا ہے یا کوئی چلا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ نظام بغیر چلائے نہیں چل سکتا، اس کو چلانے والا کوئی ہے۔ فرمایا کون ہے؟ تو اس دہریے کی زبان سے لفظ نکلا اللہ، وہ اللہ ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ فرمایا جب ایک انڈے کا نظام خود بخود نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات کا نظام خود کیسے چل سکتا ہے؟ اس کائنات کا نظام چلانے والا کوئی ہے، اسی ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ آخری بات حضرات، آپ کے حوصلے کے لیے ڈائری بھی بند کر دی، توجہ فرمائیں گے آپ؟ پھر بات آ گئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ خلیفہ منصور کا دور ہے، خلیفہ منصور کا دور ہے جو عباسی خلفاء سے ہے، اور اس وقت روم سے ایک ایلچی آتا ہے خلیفہ منصور کے پاس، 4 سوال ہیں، اور ان 4 سوالوں کے جواب آپ کے علماء اگر دے دیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے قائل ہو جائیں گے، عقیدہ توحید پر ایمان رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے ذات کے ہم قائل ہو کر دہریت کو چھوڑ دیں گے اور وجود خدا کا انکار کرنا چھوڑ دیں گے۔ 4 سوال ہیں۔ پہلا سوال اس نے یہ کیا اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ دوسرا سوال اس نے کیا کہ یہ بتائیں کہ اللہ کی توجہ اس وقت کہ جب میں سوال کر رہا ہوں اللہ کی توجہ کدھر ہے؟ تیسرا سوال کہ اللہ کہاں ہے؟ چوتھا سوال کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ یہ 4 سوال جب اس نے پوچھے، چوٹی کے علماء جو خلیفہ منصور کے دربار میں موجود تھے خاموش ہو گئے کہ اس کا کوئی منطقی جواب ہو، کوئی ایسا جواب ہو کہ توحید خداوندی پر حرف بھی نہ آئے۔ سوال ایسے ہیں
10 سال کا بچہ خلیفہ منصور کے دربار کے قریب سے گزرتے ہوئے ان سوالوں کو سن کر خلیفہ منصور سے کہتا ہے اجازت ہوئے تو جواب میں دوں۔ وہ بچہ کون تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ 10 سال کا بچہ، آپ تشریف لائے۔ وہ بندہ جو دیریہ تھا، ایلچی تھا، روم کی طرف سے آیا تھا، خلیفہ منصور کے دربار میں وہ کرسی پر بیٹھا ہوا، اس نے پہلا سوال آپ سے کیا اللہ سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تو گنتی گن، الٹی گنتی گن۔ الٹی گنتی گنتے گنتے جب واحد پر آیا چپ کر گیا۔ آپ نے فرمایا واحد سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ واحد سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا واحد سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا یہ جو واحد ہے، گنتی کا واحد، یہ مجازی واحد ہے یا حقیقی واحد ہے؟ اس نے کہا مجازی واحد ہے۔ فرمایا اگر مجازی واحد سے پہلے کچھ نہیں ہوتا تو حقیقی واحد سے پہلے کیا ہوگا؟ یہ گنتی کا عدد ہے، واحد اس سے پہلے صفر ہے، اور صفر کا مان ہوتا ہے کچھ بھی نہیں۔ تو جب واحد، عددی واحد، مجازی واحد سے پہلے کچھ نہیں ہے تو حقیقی واحد سے پہلے کیا ہوگا؟ دوسرا سوال، اللہ کی توجہ اس وقت کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا چراغ جلا۔ چراغ جلایا تو اب چراغ کی روشنی تو چاروں طرف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس چراغ کی روشنی کدھر ہے؟ اس نے کہا جناب کوئی خاص سمت نہیں ہے، چاروں طرف ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دائیں بائیں سامنے پیچھے ہے، چاروں طرف ہے۔ فرمایا یہ نور مجازی ہے یا حقیقی ہے؟ سمجھ رہے ہو جناب گل؟ مجازی ہے یا حقیقی ہے؟ اس نے کہا مجازی نور ہے۔ فرمایا جب مجازی نور کسی سمت کا پابند نہیں ہے تو وہ جو حقیقی نور ہے اس کی نورانیت کسی خاص جانب میں نہیں ہوتی، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی نورانیت سے منور ہو رہا۔ تیسرا سوال، اللہ کہاں ہے؟ امام صاحب نے فرمایا تم یہ بتاؤ کہ مکھن دودھ سے نکلتا ہے؟ اس نے کہا جی ایسے ہی ہے، دودھ سے نکلتا ہے۔ آپ نے فرمایا مکھن دودھ سے نکلتا ہے، اس کا مطلب ہے مکھن دودھ میں موجود ہوتا ہے؟ اس نے کہا موجود ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا دودھ کے کس حصے میں موجود ہوتا ہے؟ کس حصے میں موجود ہوتا ہے؟ اس نے کہا جناب اس میں کوئی متعین نہیں کر سکتا کہ دودھ کے اس حصے میں مکھن ہوتا ہے، دودھ کے ہر قطرے میں مکھن موجود ہوتا ہے، لیکن وہ معدوم ہوتا ہے، پھر وہ وجود میں آتا ہے جب دودھ ایک پروسیس سے گزرتا ہے، اس کا دہی بنتا ہے، لسی بنتی ہے، پھر اس سے مکھن نکلتا ہے، ورنہ مکھن دودھ کے ہر قطرے میں موجود ہوتا ہے۔ فرمایا جو معدوم ہے وہ ہر قطرے میں موجود ہے، تو جو موجود ہے وہ کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے، بس فرق یہ ہے لا بلد لہو ولا جسد لہو، نہ اس کا کوئی مکان ہے نہ اس کا کوئی جسم ہے، ورنہ اس کی نورانیت سے کائنات کا ذرہ ذرہ منور ہے۔ آخری سوال اس نے یہ کیا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام صاحب تھے، پھر امام صاحب سن۔ آپ نے فرمایا تو ہے سائل، میں ہوں مجیب، جواب دینے والا۔ اصول یہ ہے جو بندہ سوال کرتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے سامنے، جواب دینے والا کرسی پر بیٹھتا ہے۔ تو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، مجھے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، تو ذرا کرسی سے اٹھ، تو کرسی سے اٹھ، تو سامنے آ، میں کرسی پر بیٹھ کر تجھے جواب دوں۔ اصول کے مطابق بات ہو۔ کرسی سے اٹھ کر سامنے کھڑا ہو گیا، آپ کرسی پر بیٹھے۔ آپ فرمایا بول کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا میں پوچھ رہا تھا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اس وقت اپنے ایک منکر کو ذلیل کر کے کرسی سے اٹھا رہا ہے اور اپنے ماننے والے کو عزت کے تاج پہنا کر کرسی پر بٹھا رہا ہے۔ توجہ حضرات آپ کی، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی ذات کی شناسائی، اس کی ذات کی پہچان، سینکڑوں دلائل ہیں کائنات انسانیت میں بکھرے ہوئے۔ بار بار قرآن تدبر کی بات کرتا ہے، غور و فکر کی بات کرتا ہے کہ جب تم غور کرو گے، الحمدللہ ہم تو عقیدہ توحید کے قائل ہیں، لیکن یہ معرفت
اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے احکام ماننے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، شکر خداوندی کے لیے، اس کے مقرب بندوں سے محبت کے لیے، اس کی ذات کی معرفت جس قدر ہو سکے کوشش کرنی چاہیے شناسائی کی، اس کی ذات کی معرفت کی، اتنا ہی بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 حقوق اللہ میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان کے ضمن میں تفصیل ہے، لیکن جو بنیادی 5 حقوق اللہ ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔